محترم دوست و بزرگوں، آج کی یہ مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، بلکہ غالب گمان یہی ہے اور ایک روایت کے مطابق تو یقینی طور پر یہی ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم قرآن کی مجلس ہے۔ تو اس اعتبار سے، اس ناحیے سے دیکھا جائے تو آج کی یہ مجلس بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی مبارک مجلس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی مجلس میں بارہا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوست و بزرگوں، حافظ صاحبان نے تراویح کے اندر قرآن پاک کو آج مکمل سنایا۔ یقیناً قرآن کا یاد کرنا اور قرآن کا اس طرح پورا مکمل سنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا ہی مشکل کام اور بڑا ہی مشکل امر ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے اس وعدے کی تکمیل ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پورے قرآن کریم کو یاد کرنا اور اسے سنانا آسان فرمایا۔ ایک دنیاوی کوئی کتاب ہو، اس کا ایک صفحہ یاد کرنا اور اسے ہو بہو سنانا کہ اس میں ایک جو ہے رسو اور دیگو، ایک زبر اور زیر کی غلطی نہ ہو، بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ طلباء جب اسکول کا امتحان دیتے ہیں تو جو یاد کیا ہوتا ہے اس میں سے جو ہے تھوڑا یاد ہوتا ہے، اسی کو لکھ کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے حافظ صاحبان پورا قرآن اس طور پر سناتے ہیں کہ نہ ایک زبر کی بھول ہوتی ہے، نہ ایک زیر کی بھول ہوتی ہے۔ تو یہ واقعی جو ہے اللہ رب العزت کا ایک طور پہ دیکھا جائے تو معجزہ ہے۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی غلطی آ گئی یا ایک سے زیادہ جو ہے بھول گئے، ایک سے زیادہ مرتبہ بھول گئے، تو پھر اس پر تبصرے ہوتے ہیں کہ آج لگتا ہے حافظ صاحب نے یاد نہیں کیا تھا، آج حافظ صاحب نے وقت نہیں دیا تھا، آج لگتا ہے جو ہے آج کہیں چلے گئے تھے۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، قرآن کو یاد کرنا اور اس کو پھر مسئلے پہ کھڑے رہ کر سنانا اور اس استحضار کے ساتھ سنانا کہ کہاں رکنا ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کہاں رکوع کرنا ہے، کہاں سجدہ کرنا ہے، اور پھر کھڑے ہو کے دوبارہ کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آگے 2 رکعت نماز پڑھا دو، تو ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو سورہ فاتحہ میں بھول جائیں گے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جو ہے رکوع میں جائے گا، کھڑے ہونے میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہنا کیا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا۔ وحشت میں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، وحشت میں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، تو ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر حافظ صاحبان جو ہے پورے ہوش کے ساتھ پورے جو ہے معانی کی رعایت کرتے ہوئے جب سناتے ہیں تو واقعی یہ جو ہے اللہ رب العزت کا بڑا جو ہے معجزہ ہے۔ ہمیں جو ہے ان کا احسان ماننا چاہیے۔ سارے حافظان کرام مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اس کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے آپ کو درگزر میں اسے جگہ دے اور اسے معاف فرمائے۔ محترم دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہے، یقیناً اس کا پڑھنا اور اس کا سننا یہ ثواب سے خالی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر لفظ پر
10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی۔ تو قرآن کے ہر لفظ پہ جو ہے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ جو ہے اس کو نماز میں پڑھتے ہیں یا نماز میں سنتے ہیں، تو اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ 27 گنا ہے۔ تو آپ جو ہے اس کا حساب لگائیے، 10 کو پھر 27 میں گناکار کرنا ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے کہ یہاں پر ایک نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا حساب لگائیے۔ پھر مان لیجیے کتنی راتیں تو وہ ہے جو شب قدر کی راتیں ہیں، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کا حساب لگائیے۔ تو آپ حساب لگاتے لگاتے گناکار کرتے کرتے ضرب کرتے کرتے تھک جائیں گے، اس کے ایک حرف کی کتنی نیکیاں بنے گی وہ ہم شمار نہیں کر پائیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا سننا یقیناً یہ بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن یہاں پر ہمارا ایک سوال ہے، کیا صرف قرآن کریم کو پڑھ لینا، کیا صرف قرآن کریم کو سن لینا، کیا یہ کافی ہے؟ اتنا بڑا قرآن، اتنا زیادہ قرآن پڑھا گیا، مکمل قرآن پڑھا گیا، ہم اپنے نفس کی طرف جو ہے رجوع کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہ میں نے کتنا سمجھا۔ اللہ رب العزت کا پورا پیغام سنایا گیا، ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ میں نے اس میں کیا سمجھا۔ ہاں، ہم کو اتنا سمجھ میں آیا کہ آیت الکرسی آئی تو 3را پارہ ہے، سورہ کہف آئی تو 15واں پارہ ہے، سورہ یاسین آئی تو 22 اور 23واں پارہ ہے، سورہ رحمان آئی تو کہ آپ کو اچھا لگا، بہت سننے میں بہت مزہ آیا، 27واں پارہ ہے، تبارک آئی، سورہ تبارک آئی تو 29واں پارہ ہے، اور پھر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آئی تو 30واں پارہ ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آیا ہمارے، لیکن یہ قرآن کے الفاظ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہم کو کتنا سمجھ میں آیا۔ یقیناً قرآن کریم ایک ہماری مقدس کتاب ہے، اور ہم نے بتایا کہ اس کا پڑھنا میں ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، قرآن جو ہے ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر خوشی کا ماحول ہو تو کیسا ہو، ہمارے گھر میں اگر غم کا ماحول ہو تو اس میں جو ہے قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ جوانی میں قرآن کے کیا تقاضے ہیں، بڑھاپے میں قرآن کے کیا تقاضے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کیا حقوق ہے، یہ ساری باتیں زندگی کے ہر شعبے کی طرف جو ہے قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، لیکن ہم نے اس سے کتنا سمجھا، یہ جو ہے ایک سوال ہے۔ قرآن رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یہاں ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں اگر ایک میسج آ جائے اور اس میں کچھ رقم لکھی ہو، میسج انگریزی میں ہو، ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم جو ہے وہ موبائل کو لے کے مارے پھرتے ہیں، کون پڑھا لکھا ہے، کس کے پاس سمجھ میں آئے گا اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ رقم لکھی ہے تو کیوں لکھی ہے، یہ رقم لینی ہے کہ دینی ہے، لینی ہے تو کہاں سے ملے گی، کس طرح ملے گی، اور دینی ہے تو کیوں دینی ہے، ایسا کیا ہوگا کہ مجھے دینی پڑ رہی ہے، اور اگر نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، مارا پھرتا ہے۔ جب تک انہیں پوری تسلی نہیں ہو جاتی وہ جو ہے اس میسج کو چھوڑتا نہیں۔ تو یہ قرآن کریم بھی اللہ کا میسج ہے، قرآن کریم بھی اللہ کا پیغام ہے، 1400 سال سے ہمارے پاس ہے،
آج چھوٹی چھوٹی 20 صورتیں ہمارے سامنے پڑھی گئی. اگر یہ چھوٹی چھوٹی 20 صورتیں ہم نے 12 نمازوں میں پڑھی ہے، 12 نمازوں میں سنی ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ صورتیں ہم سے کیا کہتی ہیں. والعصر کی ایک صورت پڑھی گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 12 نماز میں پڑھی، 12 نماز میں سنی، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ صورت ہم سے کیا کہتی ہے. اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن کریم نازل نہ ہوتا، صرف ایک صورت نازل ہو جاتی تو انسان کی ہدایت اور انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھا. لیکن ہم نے جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. تو ہم یہ عہد کریں اور ہم یہ جو ہے کیا اپنے دل میں یہ بات پیدا کریں کہ میں جو ہے اس مہینے میں یہ عہد کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں گا اور آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور قرآن کو ترجمے کے ساتھ مکمل کروں گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام اور اللہ رب العزت کا یہ پیغام کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کا یہ میسج ہم کو کیا کہہ رہا ہے، کہ ہم سے کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے اور کن باتوں سے روکتا ہے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نہ ہو تو خود عربی زبان سیکھیں. جب تک تیرے ضمیر پہ ہو نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. جب تک خود اپنے دل پر قرآن کریم نازل نہ ہو تب تک آپ چاہے جتنے بڑے مفسر و محدث بن جائیں، اس کا جو ہے کیا کوئی فائدہ نہیں. مختصر یہ کہ بھئی جو ہے ہم یہ عہد کریں کہ آئندہ رمضان آتے آتے ایک مرتبہ ہم قرآن کریم کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اگر ہمیں کوئی دشواری ہوتی ہے تو امام صاحب ہے یا وہ مولانا دیجیے جس سے ہم سے مناسبت ہے اس سے ہم کیا ہے رابطہ کریں گے اور دور سے حل کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئندہ رمضان میں اگر حافظ صاحب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے پہلی سورت جو سورہ بقرہ آئی تو اس میں کون سا قصہ ہے، سورہ جو ہے کیا آل عمران آئی تو اس میں کون سا قصہ ہے، سورہ نساء ہے تو اس میں کون سا قصہ ہے، مائدہ ہے تو اس میں کون سا قصہ ہے. اس کے بعد جیسے بھی جو بھی ہو سورہ یوسف آئی تو پھر اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا. سورہ یوسف جو 12ویں پارے میں ہے اس کو احسن القصص کہا ہے تو کیوں کہا ہے. اس سے آگے بڑھیں آپ، سورہ کہف آئی ہے تو جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی یہ فضیلت کیوں وارد ہوئی ہے کہ یہ کہا گیا کہ بھئی اگر جو شخص بھی جمعہ کے دن سورہ جو ہے کہف کو پابندی سے پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. آخر اس کے اندر ایسی کون سی صفات ہے. کبھی ہم یہ سوچیں کہ بھئی جو ہے سورہ طٰہٰ کے اندر آخر ابتدائی آیت میں وہ کون 16ویں پارے میں ہے سورہ طٰہٰ، آخر اس کے اندر ابتدائی آیت میں وہ کون سی کیفیت تھی کہ حضرت عمر گھر سے جو ہے کیا ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ذبح کرنے لکھنے اور وہ آیت سن کے ایسا تو ان کے اندر کیا انقلاب برپا ہوا کہ وہ ایمان لے آئے. آخر ان آیتوں میں ایسی تو کیا بات ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں اور آگے بڑھیں. سورہ یاسین شریف پڑھیں کہ بھئی آخر اس میں ایسی تو کیا بات ہے کہ بھئی جو ہے مرنے کے وقت اس کو پڑھی جاتی ہے. آخر ایسی اس کے اندر کون سی باتیں ہیں کہ مرنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے کیا ہے روح کا نکلنا آسان ہوتا ہے. کل تک مانگتے تھے جو دعا عمر دراز کی، کل تک جو مانگتے تھے دعا عمر دراز کی وہی پڑھتے ہیں یاسین کے آسانی سے دم نکلے. تو بھئی آخر اس کے اندر ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جو ہے اس سے جو ہے یہ فضیلت بیان کی ہے. سورہ رحمان کو جو ہے کیا ہے قرآن کی دلہن کیوں کہا گیا ہے. اور آخر جتنی بھی جیسا ہم نے کہا سورہ عصر ہے، سورہ کوثر ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آخر یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ عہد کرتے ہیں نا کہ بھئی جو ہے ہم کریں گے انشاءاللہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے. 2-3 باتیں اور ہیں کہ رمضان کا یہ آخری ہے تو رمضان کا آخری مہینہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. دیکھو 3 دن باقی ہے تو یہاں پر 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جتنا وقت باقی ہے اسے غنیمت سمجھے. ہو سکتا ہے آج ہی کی رات شب قدر ہو. حضرت عبداللہ بن عباس کا تو کہنا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ شب قدر کی رات ہے تو اس وقت کو غنیمت جانے اور اس سے پورا فائدہ ہو. ایک تو یہ کام ہے.
دوسرا یہ کہ استغفار کریں، دوسرا یہ کہ استغفار کریں۔ استغفار کیوں کرنا ہے؟ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جتنی بڑی عبادت ہوتی ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سلام سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، حالانکہ جو ہے نماز ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ ہم جب گشت میں نکلتے تو امیر صاحب کہتے ہیں سب سے آخر میں جب گشت ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی استغفار کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا قدر کرنی تھی ویسی ہم قدر نہیں کر پائے، تو ہمیں استغفار کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تھا، ہم اس کی قدر نہیں کر پائے، تو ہمیں معاف فرما اور آئندہ رمضان عطا فرما۔ اور تیسرا یہ کہ جو ہے رمضان ایک جو ہے کیا ہے؟ مشق کا مہینہ ہے، تدریب کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ 11 مہینے ہمیں کیسے گزارنے ہیں، 11 مہینے ہمیں کیسے گزارنے ہیں۔ تو جو ہے کیا ہے، ہمیں جس طرح ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے اس طرح ہمیں 11 مہینے بھی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب مشق ہوتی ہے، جب ٹریننگ ہوتی ہے تو تھوڑے قانون سخت ہوتے ہیں، اسی لیے جب ویسے حرام کھانا ممنوع ہے لیکن چونکہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے تو یہ حلال بھی روک دیا گیا ہے، حلال چیزوں سے بھی روک دیا گیا، ایک طرح کی ٹریننگ کرائی گئی۔ حلال سے رکو گے تو حرام سے رکنا آسان ہوگا۔ تو جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے 11 مہینوں کو بھی رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اپنا جو ہے رمضان کا مہینہ پورے 11 مہینے رمضان کی طرح گزرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے عمل کریں کیا مشق کریں گے تو ہماری موت وہ آخرت پر کیا عید کا دن بن جائے گی، ہماری موت جو ہے وہ عید کا دن بن جائے گی۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں باقی زندگی رمضان کے مہینے کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔